انسان اگر کبھی نیک کام کر لے تو نیک کام کرنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ گنہگار کو غلط سمجھنے لگ جائے، گنہگار سے نفرت کرنے لگ جائے۔ گنہگار سے نفرت نہیں ہوتی، گناہ سے نفرت ہوتی ہے۔ گنہگار کے ساتھ تو ہمدردی ہوتی ہے۔ اگر میں ایک نماز پڑھ کر باقیوں کو اپنے سے کم سمجھنے لگ جاؤں تو مجھے خوف ہونا چاہیے کہ دل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اگر وہ دل پلٹ دے، مجھے ادھر رکھ لے، اس کو ادھر لے آئے۔ تو ہمیشہ ایک معرفت رکھنے والا انسان اللہ جل جلالہ کے خوف سے لرزتا رہتا ہے، اور جتنے آدمی کے اندر معرفت بڑھتی ہے اتنا اس کے اندر خوف بھی بڑھتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جبریل اور میکائیل جیسے فرشتے اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کی وجہ سے لرزتے رہتے ہیں کہ نہ جانے ہمارے لیے اللہ نے کیا لکھا ہوگا، ہمارا مستقبل کیا ہوگا۔ تو میں اور آپ کیسے مطمئن ہو سکتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کی تعمیر کی تو کتنا بڑا کارنامہ تھا کہ اللہ کا گھر بنایا، لیکن بیت اللہ کی تعمیر کرنے کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ عاجزی کے ساتھ اللہ کے حضور دعا کی، ربنا تقبل منا، کہ یا اللہ ہم سے قبول فرما لیجیے۔ یعنی بنا تو ہم نے دیا ہے، قبول آپ نے فرمانا ہے۔ تو یہ ایک حقیقی بندے کی علامت ہے کہ بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ جتنی عبادات وہ بڑھاتا جائے اسی قدر اس کی عاجزی میں اضافہ ہونا چاہیے، اور عاجزی کی وجہ سے پھر بندوں کے ساتھ ہمدردی پیدا ہوتی ہے، دوسروں کو دیکھ کر اس کے دل میں نفرت نہیں پیدا ہوتی۔ آج کل ہمارے ہاں جو مذہب پہ عمل ہوتا ہے وہ بعض اوقات ایک غیر تربیت یافتہ شخص کے اندر کچھ منفی چیزیں پیدا کرتا ہے، حالانکہ مذہب پر عمل تو اس کے لیے مثبت ہونا چاہیے، لیکن چونکہ تربیت نہیں ہوتی تو اس کے اندر منفی چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ سب سے پہلی منفی چیز کیا ہے کہ وہ دوسروں کو غلط سمجھنے لگ جائے گا، کہ اگر اپنے گھر میں نمازی ہوں تو مجھے سارے گھر والے غیر شرعی طریقے پر زندگی گزارتے ہوئے نظر آئیں گے، اور میری یہ کوشش ہوگی کہ میں یہاں دین کو نافذ کروں، جیسے مرضی نافذ کروں۔ نئے نئے دین کی طرف آنے والے آپ کو گھروں میں ٹی وی توڑتے ہوئے بھی نظر آئے ہوں گے، گھر میں ایک فساد مچ جاتا ہے۔ تو بعض اوقات دین پر عمل کرنا، آپ تو خود دین پر عمل کر رہے ہیں اور دوسروں کے لیے فتنے کا سبب بن گئے۔ تو ایک تو دوسروں کو غلط سمجھنا، پھر دوسروں سے نفرت کرنا۔ تو نفرت انگیزی بھی اگر کہیں ہے تو وہ بہت زیادہ آپ کو مذہبی طبقے میں نظر آئے گی، کہ بظاہر تو وہ مذہب کے نام لیوا ہیں لیکن اپنے اندر نفرت کا وہ الاؤ لے کے پھر رہے ہیں کہ شاید پوری دنیا میں ان کی نفرت تقسیم کر دی جائے تو وہ سب کے لیے کافی ہو جائے۔ حالانکہ مسلمان میں تو اللہ نے رحمت رکھی ہے، اللہ خود رحیم ہے، اور وہ مسلمان کے اندر اسی صفت رحمت کو دیکھنا چاہتا ہے۔ غصے والا، نفرت والا شخص اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ والکاظمین الغیظ، غصے پر قابو پانے والے ہیں۔